دنیا بھر میں منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے اور محب وطن لیڈرز کو دیوار سے لگانے کی امریکی رجیم چینج آپریشن سیزن کی ایک اور قسط کے ساتھ میں ہوں امیر عباس۔ آج آپ کو بتائیں گے تیل کی دولت سے مالا مال ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں جس کے خلاف CIA نے خفیہ آپریشن کیا۔ الجزیرہ اپنی ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک مثال مشہور ہے کہ اگر کسی ملک میں رجیم چینج نہیں ہوا تو سمجھو وہاں امریکہ کا سفارت خانہ موجود نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے امریکہ نے غیر ملکی حکومتوں میں اپنی مداخلت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، تاہم 1947 میں CIA کے قیام کے بعد امریکہ نے اس ایجنسی کو زیادہ خفیہ طریقے سے غیر ملکی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کرنے کی پالیسی اپنائی۔ روڈ آئلینڈ کی براؤن یونیورسٹی کے ریسرچر سٹیفن کنزر اپنی ایک شورا آفاق کتاب اوور تھرو امریکاز سینچری آف رجیم چینج فرام کوائت ٹو عراق میں لکھتے ہیں 1950 کی دہائی میں سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے عروج پر صدر آئزن ہوور اور CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈلس کی ترجیحی پالیسی تھی کہ دنیا بھر کے ملکوں میں اس طرح مداخلت کی جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اسی طرز پر امریکہ نے 1953 میں ایران میں رجیم چینج آپریشن ایجیکس لانچ کیا اور جمہوری طور پر منتخب ایرانی وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کی۔ امریکی تاریخ دان ایرونڈ ابراہمیان اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ بظاہر تو امریکہ کا یہ خفیہ منصوبہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی مدد کے لیے تھا، لیکن اس کا اصل مقصد وہاں تیل کے مفادات حاصل کرنا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر مصدق کون ہے۔ ڈاکٹر مصدق نے ایران کے قاجار بادشاہ کے زمانے میں شاہی دربار میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے ہی ایران میں بادشاہت کے خلاف پہلا نعرہ بلند کیا اور اس کے خلاف سٹرگل شروع کی۔ ڈاکٹر مصدق کے والد ایرانی شاہ ناصر الدین قاجار کے وزیر خزانہ تھے اور ان کی والدہ ولی عہد شہزادہ عباس مرزا کی پوتی تھی۔ ڈاکٹر مصدق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ایران کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ وہ پہلے ایرانی تھے جنہوں نے کسی یورپی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1906 میں جب ملک کے نئے آئین کے تحت پہلی پارلیمنٹ قائم ہوئی تو ڈاکٹر مصدق اس پارلیمنٹ میں اصفہان سے منتخب ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ایک طرف ایرانی بادشاہ جمہوریت نواز اور آزاد خیال لوگوں کا دشمن بنا ہوا تھا تو دوسری طرف برطانیہ اور روس نے ایران پر اپنا اثر و رسوخ جمایا ہوا تھا۔ اسی دوران ایرانی فوج کے بریگیڈیئر رضا خان نے حکومت اور قاجاری بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور خود تاج پہن کر پہلوی بادشاہت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ رضا پہلوی کا جھکاؤ چونکہ نازی جرمنی کی طرف تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ اور سوویت یونین نے انہیں تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا اور ان کے کم سن بیٹے رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھا کر برطانوی فوجیوں نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ ڈاکٹر مصدق نے پہلوی بادشاہت اور برطانوی فوجوں کے تسلط کے خلاف جد و جہد شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار جلاوطن ہونا پڑا۔ 1940 کی دہائی میں جو ہی ڈاکٹر مصدق کو ایران واپس لوٹنے کا موقع ملا تو انہوں نے جبہہ ملی ایران کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی اور نئی پارلیمنٹ کے الیکشن میں اہم کامیابی حاصل کی۔ 1951 میں ایرانی مجلس یعنی پارلیمنٹ نے مغرب نواز وزیر اعظم علی رضا آرا کے قتل کے بعد ڈاکٹر مصدق کو ایک طویل جد و جہد کے بعد 28 اپریل 1951 کو ایران کا نیا وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا انقلابی قدم ڈاکٹر مصدق نے ایران کے تیل کو قومی ملکیت میں لینے کا اٹھایا۔ یہیں سے ڈاکٹر مصدق کے خلاف سازش کا پس منظر شروع ہوتا ہے۔ امریکہ ایران میں ایک بڑی آئل فرم اینگلو ایرانین آئل کمپنی قائم کر چکا تھا اور ایرانی تیل کی دولت کو تقریباً مفت ہی سمیٹ رہا تھا۔ اسی طرح برطانیہ نے بھی ایران میں کئی آئل فیلڈز اور کمپنیاں ہتھیائی ہوئی تھی جن سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 1908 میں برطانیہ کی اینگلو پرشین آئل کمپنی نے ایران کے خوزستان صوبے میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت کرے۔ جب ونسٹن چرچل نے یہ خبر سنی تو اس نے خوشی سے کہا تھا
پری خانے سے آیا ہوا یہ تحفہ ہمارے خواب و خیال سے بھی ماورا ہے۔ A prize from fairy land beyond our wildest dreams۔ 1914 میں برطانوی حکومت نے اس کمپنی کے 51% شیئرز خریدے اور اسے نیشنلائز کر دیا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر اینگلو ایرانین آئل کمپنی رکھ دیا گیا۔ اس کمپنی نے ایرانی شہر آبادان میں تیل صاف کرنے کا کارخانہ تعمیر کیا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے۔ اسی دوران ونسٹن چرچل نے فیصلہ کیا کہ بحری جہازوں کا فیول کوئلے سے بدل کر تیل کر لیا جائے، جس سے تیل کی ڈیمانڈ اور ایران کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران سے تیل کے جو ذخائر دریافت ہو رہے تھے، اس تیل سے ایران کو کیا ملتا تھا؟ ایران کا کل حصہ صرف 17%، جبکہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی کا 83%۔ یہی نہیں بلکہ اپنے ٹیکس، ملازموں کی تنخواہیں اور دوسرے اخراجات بھی کمپنی اپنے 83% سے نہیں بلکہ کل رقم سے ادا کرتی، جس سے ایران کا حصہ مزید کم ہو جاتا۔ 1951 میں اس کمپنی نے کل 4 کروڑ پاؤنڈز کمائے، جو آج کے تقریباً 100 کروڑ پاؤنڈ سے بھی زیادہ بنتے ہیں، لیکن اس میں سے ایران کو صرف 70 لاکھ پاؤنڈز دیے گئے۔ یہ صورتحال ایران کے اس وقت کے بادشاہ کے لیے تو قابل قبول تھی، لیکن عوام کا منتخب کردہ کوئی جمہوری رہنما اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر محمد مصدق نے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی حکومت کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک ایرانی وزیر اعظم بیک وقت برطانیہ اور ایرانی بادشاہت سے ٹکر لے لے گا۔ برطانیہ اس اقدام پر سخت طیش میں آ گیا۔ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے کو آپریشن ایجیکس کا نام دیا گیا۔ ایجیکس کپڑے دھونے والا پاؤڈر ہے، اور اس آپریشن کو ایجیکس کا نام دینے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر مصدق کو یوں راستے سے ہٹا دیا جائے جیسے ایجیکس کپڑوں سے میل نکالتا ہے۔ اپریل 1951 میں ڈاکٹر محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے انہی کی کوششوں سے مارچ 1951 میں ایرانی پارلیمنٹ نے آئل نیشنلائزیشن ایکٹ پاس کیا تھا۔ ڈاکٹر مصدق کو اس وقت ملک میں پھیلی کرپشن اور بیرونی سازش جیسے کڑے چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن وہ وسیع تجربے کے حامل اور ایک محب وطن سیاسی رہنما تھے۔ وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے گورنر اور وزیر خزانہ کے عام عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ غیر ملکی آئل کمپنیز نے ایران میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اس لوٹ کھسوٹ کا راستہ روکا اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے قومی مفادات کی خاطر چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے فوری طور پر ایران کی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا، جس سے امریکہ اور برطانیہ غصے سے پاگل ہو گئے اور ایرانی وزیر اعظم کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنا سازشی کھیل شروع کر دیا۔ شاہ ایران تو پہلے ہی ان مغربی طاقتوں کا غلام تھا، چنانچہ CIA نے ایرانی فوج کے کچھ جرنیلوں کو بھی خرید لیا۔ امریکی اور برطانوی حکام نے شاہ ایران پر زور دینا شروع کیا کہ وہ ڈاکٹر مصدق کو برطرف کر دیں، لیکن شاہ ایران یہ قدم اٹھانے سے ہچکچا رہا تھا۔ شاہ کی ہچکچاہٹ کی ایک وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر مصدق انتہائی مقبول رہنما ہے، اور اگر ان کو برطرف کر دیا تو خدشہ تھا کہ ملک بھر میں اس فیصلے کے خلاف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، جو شاہ کا تختہ بھی بہا کر لے جا سکتے ہیں۔ امریکی اور برطانوی ایجنٹس نے شاہ کو نرم کرنے کے لیے ان کی جڑواں بہن شہزادی اشرف سے رابطہ کیا، جو پیرس میں مقیم تھی۔ پہلے تو وہ بھی ڈاواڈول تھی، لیکن MI6 نے انہیں نوٹوں سے بھرا تھیلا پیش کیا۔ تب کہیں جا کر شہزادی کی برف پگھلی اور وہ ایران جا کر اپنے بھائی کو قائل کرنے پر تیار ہوئی۔ اس کے علاوہ CIA نے اپنے ایک فوجی کمانڈر نارمن شوارٹزکوف، جو ایرانی فوج کی تربیت کرتا رہا تھا اور شاہ ایران کو بھی اس پر کافی اعتماد تھا، اس فوجی کمانڈر کے ذریعے بھی شاہ ایران پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ CIA اور برطانوی خفیہ ادارے MI6 نے منصوبہ بنایا کہ ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کو برطرف کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے امریکی جاسوس کرمٹ روزویلٹ کو ایران بھیجا گیا۔ روزویلٹ سابق امریکی صدر روزویلٹ کے پوتے تھے۔ روزویلٹ شاہ ایران سے بھی خفیہ ملاقات کرتا رہا۔ اس واقعے کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کاؤنٹر کو دی اسٹرگل فار کنٹرول آف ایران میں کیا ہے۔ اب واپس آتے ہیں مصدق حکومت کے ان فیصلوں کی طرف جنہوں نے برطانیہ کو ناراض کر دیا۔ برطانیہ نے پہلے تو حملہ کر کے آبادان پر قبضے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس وقت امریکہ میں صدر ہیری ایس ٹرومن کی حکومت جو اس کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ امریکہ پہلے ہی کوریا میں ایک خونی جنگ لڑ رہا تھا اور کسی اور معاملے میں ٹانگ اڑانے کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ امریکہ سے مایوس ہو کر برطانیہ یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ نے کیا، مگر دونوں جگہ سے اسے ناکامی ملی۔ پھر اس نے گلف میں جنگی جہاز بھیج کر ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی تیل خریدنے والے ملکوں کو دھمکیاں دی، مگر ڈاکٹر مصدق نے ہر ایسی کوشش کے جواب میں
ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں برطانیہ کو کوئی رعایت دینے کے بجائے ایرانی تیل میں فرائی ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب برطانیہ کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئی تو برطانیہ نے پلان بی کے طور پر خفیہ ایجنسی MI6 کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے۔ انہیں دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی CIA کے وسائل اور مہارت کی ضرورت تھی۔ ایک بار پھر ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرومین اس منصوبے میں رکاوٹ بن گئے۔ امریکی صدر ٹرومین کا ایران کے لیے نرم نشہ تھا اور انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ اس طرح حکومت گرانہ CIA کے لیے غلط مثال قائم کر دے گا۔ اتفاق سے اسی سال امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونا تھا۔ امریکہ کو چونکہ کوریا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ٹرومین اب بہت غیر مقبول ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیاست سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹرومین کے بعد آئزن ہاور صدر بن گئے۔ ونسٹن چرچل اسی موقع کی طاق میں تھا۔ اب آئزن ہاور کو اقتدار منتقل بھی نہیں ہوا تھا کہ چرچل آئزن ہاور سے ملنے امریکہ پہنچ گئے۔ چرچل نے آئزن ہاور کو ڈرایا کہ ڈاکٹر مصدق دراصل ایک چھپا ہوا کمیونسٹ ہے اور اسے اگر مزید اقتدار میں رہنے دیا تو ایران پکے ہوئے سیب کی طرح سوویت یونین کی جھولی میں گر جائے گا۔ اس زمانے میں امریکہ میں منہ زور کمیونسٹ مخالف لہر چل رہی تھی۔ اینٹی کمیونزم جذبات اتنے وائرل تھے کہ چارلی چیپلن جیسے عظیم لیجنڈ کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا گیا کیونکہ ان کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ کمیونسٹ سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ امریکی لوہا گرم تھا، بس چرچل کے چوٹ لگانے کی دیر تھی کہ آئزن ہاور نے منظوری دے دی اور CIA کو حکم ملا کہ کسی بھی قانونی یا غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر مصدق کا پتہ صاف کر دیا جائے۔ اب یہاں دوبارہ ذکر آتا ہے کرمٹ روزویلٹ، جو CIA کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد امریکہ سے لبنان پہنچا، وہاں سے بذریعہ کار شام میں داخل ہوا اور دمشق سے CIA کے ایک اور ایجنٹ کے ہمراہ عراق سے ہوتے ہوئے ایران پہنچ گیا۔ تہران پہنچتے ہی وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اب یہاں غور سے سنیے گا کہ رجیم چینج آپریشن میں کیا کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپریشن ایجیکس کے لیے ڈالرز کی مدد سے تہران میں ہر طرف آگ لگا دی گئی۔ گلی گلی میں CIA اور MI6 کے فنڈڈ مظاہرے ہونے لگے، جن میں معاشرے کے فارغ جرائم پیشہ لوگ اور بدماش اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں شاہ کی تصویریں ہوتی تھیں اور شاہ زندہ باد اور مرگ پر مصدق کے نعرے ہوتے تھے۔ عوام میں بغاوت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی خرید لیا گیا۔ اخباروں میں ڈاکٹر مصدق اور ان کی پالیسیز کے خلاف خبروں پر خبریں چھپنے لگی۔ مصدق کو اخباروں میں نہ صرف کمیونسٹ بلکہ یہودی نسل سے قرار دیا جا رہا تھا۔ یہاں تک لکھا گیا کہ مصدق اندر سے برطانیہ سے ملا ہوا ہے اور وہ ایران کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہی نہیں، کئی کالم CIA کی جانب سے لکھے یا لکھائے جاتے تھے اور اخبارات میں مقابلہ ہوتا تھا کہ انہیں پہلے کون چھاپتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تہران کے 3/4 اخبار اس سازش میں شریک تھے۔ CIA کے ایک اہلکار نے اس واقعے کے کئی برسوں بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں کوئی بھی کالم لکھتا وہ اگلے ہی دن ایرانی اخباروں میں چھپ جاتا۔ اس کے علاوہ CIA نے ایران کے مذہبی طبقے کے کچھ افراد کو بھی ڈالرز دکھا کر خریدا تاکہ مذہبی طبقہ بھی مصدق کے خلاف ماحول بنا سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ نے کئی اعلیٰ فوجی افسران کو بھی خرید لیا۔ اس وقت تہران پولیس کے سربراہ جنرل افشار توس کے ہاتھ ان لوگوں کی لسٹ لگ گئی جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتے برطانوی ایجنٹس نے انہیں قتل کروا دیا۔ افشار توس پر بدترین تشدد کیا گیا، پھر انہیں پھانسی دی گئی اور گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد ان کی تشدد زدہ لاش شہر کے ایک چوک میں پھینک دی گئی۔ یہی نہیں، اخباروں نے ان کی بری طرح سے مسخ شدہ لاش کی تصویر پہلے صفحے پر شائع کی تاکہ ایک طرف دہشت پھیلے تو دوسری طرف ڈاکٹر مصدق کی حکومت پر اعتماد ختم ہو جائے کہ جو حکومت اپنے پولیس چیف کو نہیں بچا سکتی وہ عام شہریوں کو کیا تحفظ دے گی۔ اب آپ اگر ایک لمحے کے لیے خود کو اس دور میں لے جائیں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ یہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فطری نہیں بلکہ سب رچائی ہوئی سازش ہے۔ MI6 نے کئی سال بعد افشار توس کے قتل کا اعتراف کیا۔ جب ایران میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف پورا ماحول بنا دیا گیا تو روزویلٹ نے شاہ ایران کو بتایا کہ اس وقت ایران میں آپریشن ایجیکس پورے زور و شور سے سرگرم ہے، لہٰذا شاہ مصدق کی برطرفی کے فرمان پر دستخط کرے اور باقی سب ہم سنبھالیں۔ شاہ نے اس پر دستخط کر دیا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کا مذہبی طبقہ تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ کسی بھی جدوجہد میں قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ یہی مذہبی طبقہ ڈاکٹر مصدق کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار اور ترقی پسند رہنما تھا۔ بالآخر شاہ ایران
ڈاکٹر محمد مصدق کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بحال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تاہم ڈاکٹر مصدق یہ سازشی کھیل سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے حامیوں کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے اپنے علاج کا بہانہ بنا کر خود جہاز اڑا کر پہلے بغداد اور پھر وہاں سے اٹلی بھاگ گیا، جبکہ برطانوی انٹیلیجنس بھی ناکامی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن اس کے برعکس امریکی CIA نے ایران میں اپنی خفیہ کارروائیاں جاری رکھی۔ CIA کا شاہ نواز حکومتوں اور ایرانی فوج سے گٹھ جوڑ قائم ہو چکا تھا، اس لیے بیوروکریسی میں ڈالرز بانٹے گئے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے حامیوں کو نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں اور دوسری جانب شاہ کے حامیوں کو منظم کر کے ملک بھر میں بغاوت اور فسادات کی آگ بھڑکا دی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی سے رضا شاہ نے ڈاکٹر مصدق کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اگلی صبح کرنل نعمت اللہ نصیری فرمان لے کر ڈاکٹر مصدق کی رہائش گاہ پہنچے۔ ڈاکٹر مصدق نے یہ کہہ کر فرمان مسترد کر دیا کہ شاہ کے پاس انہیں معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس دوران جنرل زاہدی، جو کہ پہلے ہی CIA سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ مصدق معزول ہو چکے ہیں اور اس وقت ملک کا وزیر اعظم میں ہوں۔ لیکن اس دوران مقبول رہنما مصدق کی حمایت میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، جگہ جگہ جھڑپیں چھڑ گئیں، فسادات ہونے لگے۔ 17 اور 18 اگست 1953 کو تہران کے بدنام زمانہ علاقے شہر نو کے غنڈوں، طوائفوں اور دوسرے شرپسندوں کو جمع کیا اور چند مذہبی رہنماؤں اور فوج کی مدد سے ڈاکٹر مصدق کے گھر پر حملہ بول دیا۔ کئی گھنٹے تک گولہ باری اور خونریز جھڑپوں کے بعد یہ حملہ آور مصدق کے گھر میں گھسنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے گھر کو لوٹ مار کا نشانہ بنا کر اس کو نظر آتش کر دیا۔ مصدق اور ان کے ساتھیوں کو پڑوسیوں کے گھر میں پناہ لینا پڑا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فوج نکل آئی، ٹینکوں نے ڈاکٹر مصدق کے گھر کو گھیر لیا۔ جب فوج نے حالات پر قابو پا لیا تو شاہ ایران، جو بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے مفرور تھا، وہ تیزی سے اقتدار سنبھالنے کے لیے واپس ایران پہنچا۔ جنرل زاہدی نے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا، ڈاکٹر مصدق پر غداری کا مقدمہ چلا، محب وطن وزیر اعظم کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن شاہ نے ہمدردی کی وجہ سے اسے 3 سال کی قید تنہائی اور بعد ازاں گھر پر عمر بھر کی نظر بندی میں تبدیل کر دیا۔ سزا کے خاتمے کے بعد ڈاکٹر مصدق 4 مارچ 1967 میں اپنے انتقال تک گھر میں نظر بند رہے۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے امریکہ کی مدد سے تخت پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد 25 سال تک سخت آمرانہ انداز سے حکمرانی کی، اور اس دوران شاہ ایران نے ایران کو مشرق وسطیٰ میں سیاسی، فوجی اور اقتصادی اعتبار سے امریکہ اور برطانیہ کے مفادات کے تحفظ کا قلعہ بنا دیا۔ امریکی مدد کے لیے شکریہ کے طور پر ایران کی 40% سے زیادہ آئل فیلڈز امریکی کمپنیوں کو دینے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ فارن پالیسی میگزین 2017 کی اپنی ایک اشاعت میں لکھتا ہے کہ 64 سال بعد ایسی خفیہ دستاویزات سامنے آئی ہیں جو ایران میں 1953 کی بغاوت میں امریکی CIA کے کردار کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس خفیہ آپریشن کے ذریعے ایران میں قوم پرستی کی آگ بھڑکائی گئی اور وزیر اعظم محمد مصدق کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ تاہم اس حرکت نے 21ویں صدی میں امریکہ اور ایران کے تعلقات کو زہر آلود کر دیا۔ امریکہ اب بھی ایرانی حکومت کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعتوں اور ان کے لوگوں کو سالانہ $30 لاکھ دے رہا ہے، جو ایران اور ایران سے باہر حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس نے 2006 میں ایرانی حکومت مخالف گروہوں کی مدد کے لیے فریڈم اینڈ سپورٹ ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت انہیں سالانہ $1 کروڑ کی امداد دی جاتی ہے۔ CIA نے سنی تنظیم جند اللہ کی مدد دی۔ اسی طرح امریکہ ایران میں برسر پیکار تنظیموں کی مدد بھی کر رہا ہے تاکہ وہاں حکومت بدلی جا سکے۔